مغل بادشاہوں میں ایک مشہور بادشاہ گزرے ہیں جن کا نام اورنگزیب ہے، بہت دیندار بادشاہ تھے۔ ان کے پاس کچھ لوگ آئے، ہر ایک اپنا اپنا کمال بتاتا، اور وہ با کمال فنکاروں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ جس کے پاس بھی کچھ کمال ہوتا، فن ہوتا، اسے نواز دیتے۔ تو لوگ آئے، حکماء آئے، اپنی حکمت کے جواہر بتائے، کمالات بتائے، تو ان کو بادشاہ نواز دیا۔ تاجر آئے، نایاب مال لے کر آئے، قیمتی مال، تو ان کو بھی مقامات سے نواز دیا۔ ان لوگوں میں ایک آدمی تھا جس کا کام بھیس بدلنا، جسے بہروپیہ کہتے ہیں، روپ دھارنے والا۔ اورنگزیب نے کہا اچھا بتا تیرے اندر کیا کمال ہے؟ اس نے کہا حضور میں بڑا اچھا روپ دھارتا ہوں، میں بھیس بدل دیتا ہوں۔ جب میں بھیس بدلتا ہوں تو کوئی مجھے پہچان نہیں سکتا، میری بیوی تک نہیں پہچانے گی۔ جب میں بھیس بدلتا ہوں تو میری بیوی کو بھی مغالطہ ہو جاتا کہ یہ میرا شوہر یا کون ہے، اتنا پاورفل بھیس بدلتا ہوں، میں روپ دھار لیتا ہوں۔ تو کہا اچھی بات، مجھے آ کے دھوکہ دے، تو جو مانگے گا میں دے دوں گا، تو مجھے آ کے گمراہ کر دینا، میں تجھے جس وقت نہیں پہچانوں گا اس وقت تو مجھ سے جو طلب کرے گا میں دے دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے سرکار، مجھے صرف 2 مہینوں کی مہلت دیجیے۔ بات ہوئی، وہ چلے گیا، ختم ہو گئی بات، 2 مہینے گزر گئے۔ ایک دن بادشاہ بیٹھا ہوا تھا، خادم نے آ کے کہا کہ حضور ایک بہت بڑا تاجر آیا ہے اور بڑا عجیب مال لایا ہے، ہیرے جواہرات لے کے آیا ہے۔ بادشاہ نے کہا لاؤ بلاؤ اسے۔ جب اندر آیا، اچھا، وہ آتے ہی بادشاہ نے کہا خادم سے 1 دینار لاؤ۔ کیا کہا؟ 1 دینار لاؤ۔ ابھی مال دیکھا بھی نہیں کچھ، 1 دینار لاؤ۔ خادم دینار لایا، بادشاہ دینار لے کہا لے تیرے آنے جانے کا خرچ۔ اس نے کہا حضور مال دیکھیے۔ میں سمجھ گیا، جا جا، تو آیا نا، آنے اور جانے کا خرچ دیتا ہوں، تو وہی بہروپیہ نا۔ اچھا سرکار، چلے گا۔ پھر کچھ دن گزرے، حکیم بن کے آیا۔ لوگوں نے کہا کہ حضور ایک بہت بڑا طبیب حاذق آیا ہے، اسے ہم اپنے شہر میں رکھ لیں گے۔ بادشاہ نے کہا بلاؤ، دیکھیں گے، اسے چیک کریں گے، اگر اچھا قابل ہے تو ہم اسے شاہی طبیب بنا دیں گے۔ آتا، ہاتھ میں ڈبہ اور بال بڑھا کے، گیسو دراز کر کے، وہ جو حکماء کے ہوتے وہ لباس وہ سب پہن کے آیا۔ السلام علیکم، ذل سبحانی۔ خادم سے کہا کہ 8 آنے لاؤ۔ لے 25 پیسے آنے کے، 25 پیسے جانے کے، چل اے حکیم تیرے آنے جانے پہ جو خرچ ہونے لے کے جا۔ سرکار پہچان لیے، ہاں۔ پھر کچھ دن گزرے، اب 2 مہینے، 3 مہینے، اب 1 سال کے بعد آیا۔ بادشاہ بھی بھول گیا، 1 سال گزر گیا۔ وہ بادشاہ کیا، ارشاد احمد بھی ذبیح اللہ تھا، وہ بادشاہ تھا، ملک اس کے تابع تھا، اسے کئی بادشاہی امور دیکھنا تھا، یہ یاد رکھتا وہ۔ 1 سال 1.5 سال کے بعد ایک خادم آ کے کہا حضور ایک بہت بڑا انجینئر آیا ہے، آرکیٹیکٹ آیا ہے، ایسے نقشے ڈالتا ہے سرکار، ایک محل ہم بنا لے سکتے ہیں۔ وہ محل ایسا نقشہ ہوگا کہ ہندوستان میں ایسا نہیں بلکہ روئے زمین پر، ارے بلاؤ اسے، ہم ایک محل بنائیں گے۔ اب وہ آتا اور پورا پینٹ شرٹ پہن کے، بادشاہ دیکھا، ہاں ہاں ہاں، اب ذرا غور، پہلے تو فوراً دے دیا، اچھا آئیے جناب انجینئر صاحب، آئیے آرکیٹیکٹ صاحب، آئیے 10 روپے لاؤ۔ کیا بولتا ہے؟ 10 روپے دے دو۔ بولتا ہے آنے جانے کے 5 روپے، اور بڑی محنت کر کے آپ آئے 1.5 سال تک، مجھے ذرا تکلیف ہوئی سمجھنے میں، 5 روپے اس کے جاؤ۔ یہ سب کتاب میں نہیں ہے، میں ذرا آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، واقعہ ہے، بڑے بڑے علماء اس واقعے کو لکھیں گے۔ وہ چلے گیا، بادشاہ ہنسنے لگا، رے کیسا کامیاب آدمی ہے رے، پھر مگر دیکھو ہم کیسے اسے پہچان لیے ہوئے۔ اب 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال گزر گئے، بادشاہ بھول گیا، بادشاہ بالکل بھول گیا، واقعہ ہی ختم ہو گیا۔ اب 5 سال کے بعد ایک جنگ کے لیے بادشاہ جا رہا ہے، فوج کو لے کے جا رہا ہے۔ اسے سننے میں آیا کہ وہ دشمن کی فوج بڑی کثیر ہے، کثیر تعداد میں اسلحہ کے ساتھ۔ بولا ہماری فوج بہت کم ہے، بس اللہ کی مدد ہوگی، چلو توکلت علی اللہ، چلو۔ آگے نکلا بادشاہ، راستے میں ایک پہاڑ نظر آیا، اسے کیا نظر آیا؟ پہاڑ۔ دیکھتا کیا ہے، لوگوں کا ہجوم ہے، لوگ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، سب عقیدت کے ساتھ آ رہے ہیں۔ بادشاہ بولتا ہے ارے ٹھہرو، یہ کیا ہے پہاڑ پہ کوئی مزار ہے؟ تو خادم جا کے دیکھتا، جا کے دریافت کرتا، تو لوگ بولتے نہیں، یہاں ایک ولی اللہ تشریف فرما ہے۔ کیا بولتا؟ آ کے بولتا حضور ایک اللہ کا ولی پہاڑ کے اوپر ہے۔ بادشاہ بولتا چلو ہم کامیاب ہو گئے۔ کیا بولتا؟ اب تو کامیاب، ایسا ولی جس کی زیارت کے لیے ہزاروں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ وہ دور ویسا تھا، اولیاء کا دور تھا، یہ اولیاء اس شیطان کا دور ہے، ولی کو بھی ولی مانتا نہیں۔ وہ دور کیسا تھا دیکھو، بہروپیوں کو بھی ولی مان لیتے تھے، تلاش میں رہتے تھے بادشاہ لوگ۔ بولے چلو پہلے جنگ بعد، پہلے ان کا دیدار کر لیں گے۔ کیا بولتا ہے؟ ان کی زیارت۔ جا کے بولتا، خادم ٹھہرا رہتا، بولتا دیکھو میں فلاں بادشاہ آیا ہوں، میں ایک ملک کا بادشاہ ہوں،
اور حضور سے ملنا، حضور کے دیدار کے لیے آیا ہوں۔ تو خادم کہتا ہے اچھا میں اجازت لے کے آتا ہوں۔ اندر جاتا ہوں، وہ بزرگ تشریف فرما ہے، جا کے بولتا سرکار بادشاہ آ گیا ہے۔ آنکھ کھولتا بھی نہیں وہ ولی، بادشاہ آیا ہے۔ اچھا تو اسے بول دو فقیروں کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، خانخواہوں کے کچھ اصول ہوتے ہیں، ہم فوراً نہیں ملیں گے، جا کے ان سے بولو۔ وہ خطار جو کھڑی ہوئی ہے وہ کتنے آدمیاں ہیں؟ تو اس نے آ کے کہا کہ 405 لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ بولے 405 کے پیچھے جا کے کھڑ جا، پہلے نہیں آنا۔ بادشاہ کو ہم پہلے میں نہیں ملتے، بادشاہ اور رعایا میں ہم کچھ فرق نہیں کرتے، ہم فقیر ہیں، امیر و غریب میں ہمارے پاس کچھ فرق نہیں، لین میں آنا ہے تو آؤ بولو۔ اللہ، خادم آ کے بولتا ہے سرکار نے کہہ دیا ہے کہ جاؤ لائن میں آؤ، بادشاہ کو پہلے نہیں بلائیں گے، کتنے مساکین ٹھہرے ہوئے ہیں، غریب بیمار لوگ، ان کے ہونے کے بعد تم سے اب اسے اور یہ عقیدت بڑھ جاتی ہے۔ بولے جی حضور یہ تو ولی کامل نظر آتے ہیں۔ لائن میں کھڑ گیا، اب وہ جب کھڑا تو ظہر کا وقت تھا، اب اس کا نمبر آنے تک مغرب غروب۔ بادشاہ بولا نہیں یہ تو بڑے ولی کامل ہیں، جس کی نظر میں بادشاہ اور فقیر دونوں ایک ہیں۔ اندر داخل ہوا تو دیکھتا ہے کہ نورانی بزرگ تشریف فرما، چہرے سے نور برس رہا ہے۔ بادشاہ کھڑا ہو جاتا ہے، بہت دیر کے بعد وہ سر اٹھاتا ہے، بول کیا مانگتا ہے؟ کون؟ اس نے کہا حضور فقیر کی مدد کیجئے، میں کافروں سے لڑنے کے لیے جا رہا ہوں، کفار زیادہ ہیں، میرے پاس میرے سپاہی کم ہیں، کچھ اسلحہ بھی نہیں ہے، سرکار کر میری مدد کر دیجئے۔ آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ تو اسے غالب کر دے، اسے جنگ میں کامیاب کر دے، جا تو کامیاب ہو جائے گا۔ پھر بولتا حضور کچھ نصیحت فرمائیے۔ تو دیکھ اگر تو غالب ہو گیا، فاتح بن گیا، فتح کر لیا تو ظلم نہیں کرنا، وعدہ کر۔ وعدہ کرتا ہوں سرکار میں ظلم نہیں کروں گا، جا کامیاب ہو جائے گا۔ کون؟ بادشاہ قدموں پہ گر جاتا۔ اب ذرا غور سے سنو، گرنے کے بعد اب بادشاہ وزیر سے کہتا ہے کہ وہ ہیرے جواہروں کی جو تھیلی لا۔ اب وہ تھیلی لاتا، حضور فقیر کی طرف سے یہ ہدیہ خوب۔ کیا نالائق؟ کیا کہتا ہے؟ تو بادشاہ ہے، کیا ہے تو؟ تباہ ہو جائے گا تو، دنیا کو میں نے طلاق دے دی، اب تو پھر اس دنیا سے مجھے ملانا چاہتا ہے، چل لے چل تیرے پیسے۔ معاف کر دیجئے سرکار۔ اب اس عقیدت کے سمندر میں ڈوب گیا وہ، یہی سچا ولی اللہ ہے۔ نہیں نہیں پھر کبھی ایسی غلطی، چلے جاؤ نکل۔ دعا کو بدعا میں بدلنا چاہتا ہے، نہیں نہیں سرکار نہیں۔ وہ تھیلی لے کے پلٹا، پلٹتے ہی اٹھا، ذل سبحانی السلام علیکم۔ کون؟ ولی اللہ۔ کہاں جا رہے ہیں؟ آئیے۔ ارے اس کا لہجہ بدل گیا۔ بولا کون آپ؟ کیا کیا آپ نہیں، میں بہروپیہ ہوں، میں جو آپ کے پاس ہے وہی بہروپیہ ہوں میں۔ بادشاہ پوچھتا اچھا آپ وہ بہروپیہ؟ کیا ہاں وہ جو بھیج ڈال لیتے وہ؟ ہاں میں وہی ہوں۔ بادشاہ نے کہا اچھا وہ چھوڑیے، آپ یہ ہیروں کی تھیلی واپس کیوں کر دیے؟ تب وہ فقیر کہتا ہے، وہ بہروپیہ کہتا ہے نہیں سرکار، اگر میں لے لیتا تو ولی کی پوری ادا نہیں ہوتی، اللہ کے ولی کی پوری ادا نہیں ہوتی، میں مکمل ادا کرنا چاہا۔ ولی کبھی لینے والا، ولی تو دینے والا ہے، اگر لے لیتا تو میں ولی کی ادا پوری نہیں کر سکتا تھا، پوری مکمل ادا ہو گئی، اگر میں لے لیتا تو آپ پہچان لیتے۔ بادشاہ کی چیخ نکل جاتی۔ اس نے کہا اب مانگ کیا مانگتا ہے؟ ذرا غور سے سنیں، کہتا ہے اب مانگ کیا مانگتا، میں ہار گیا تو جیت گیا۔ اب وہ فقیر بہروپیہ قلب کی طرف دیکھتا ہے، حضور میں آپ سے ایک ہی چیز مانگتا ہوں۔ کیا مانگتا ہے؟ بول۔ آپ پھر کبھی میرے پاس نہ آئیں، آپ پھر کبھی میرے پاس نہ آئیں، میری فقیری میں مجھے رہنے دے دیجئے۔ بادشاہ نے کہا کیا بول رہا ہے؟ کہا سرکار جب میں یہ ادا اللہ والوں کی میں نے ادا کی تو میری دل کی دنیا بدل گئی، صرف ادا کرنے والے کے آگے اللہ بادشاہ کو جھکا دیتا ہے۔ اگر میں صحیح اللہ والا بن گیا، اگر صحیح ولی بن گیا، صحیح اللہ والوں کے حال کو اپنا لیا، صرف ان کی اداؤں کو اپنایا تو بادشاہ میری جوتیوں میں آ گیا۔ اگر میں ان کے تعلیمات کو اپنا لوں، اگر میں ان کے احوال کو اپنا لوں تو میرا حال کیا ہوگا؟ ایسے محبوب کو چھوڑ کر میں کیوں دنیا سے محبت کروں؟ مجھے اب اسی حال میں چھوڑ دیجئے۔ تو بندگان خدا، اللہ کی محبت کو بڑھانے کا ایک عمل، مجرب عمل کیا؟ اللہ اللہ کرتے رہیے اور اللہ والوں کی اداؤں کو اپناتے رہیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں مل کے رہے گی۔